بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ چند دنوں پہلے چمن زمان کا ایک کلپ بندہ ناچیز تک پہنچا۔ میرے بڑے ہی محسن اور ایک عظیم درگاہ کے جانشین انہوں نے توجہ دلائی کہ چمن زمان حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے مکتوبات شریف کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہے، اور سٹیج بھی خیر سے فیروزیوں کا تھا، جس سٹیج پر عرفان شاہ نے پہلے بھی اس طرح کی بات کی کہ سارا سسٹم علی کے کندھوں پر ہے، اور نوید عباسی وہاں نعرے لگاتا رہا دما دم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ یعنی یہ سارے لوگ ہی وہی ہیں کہ جن کا دن رات کام ہی تفصیلیت کو پھیلانا ہے۔ عثمان فیروزی صاحب وہاں جلوہ فروز تھے، عرفان شاہ کی اس نئی تحریک کے سندھ کے امیر ہیں۔ یہ بیچارے چونکہ ہیں تو نقش بندی، لیکن آگے سے ان کو چمن زمان جیسے جوہلا ملے ہوئے ہیں جو چند ٹکوں کے حصول کے لیے حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ تو ان فیروزیوں کو ہم بھرپور دعوت اصلاح دیتے ہیں کہ وہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے مکتوبات کو اگر سننا ہی چاہتے ہیں تو مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے مکتوبات کا حقیقی پیغام سنیں۔ اگر ان کی نقش بندی نسبت حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ سے قائم ہے تو حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات پر آ جائیں اور حقیقی عقیدہ اہل سنت سمجھنے کی کوشش کریں۔ مکتوب نمبر 11 کا حوالہ دے کر چمن زمان نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مقام ایک مقام محبوبیت ہے، اور پھر آگے تطبیق دیتے دیتے یہ ثابت کر دیا کہ مقام محبوبیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ کیا ابوبکر صدیق سے اونچا مقام کسی کا ہو سکتا ہے؟ شیخ مجدد نے کہا سنو، وہ مقام محبوبیت کا مقام تھا، یہ تفضیلیت نہیں ہے، یہ رافضیت نہیں ہے، جی یہ رافضیت نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق کے مقام کے سامنے، ابوبکر صدیق کے مقام سے اونچا جو مقام تھا وہ مقام محبوبیت تھا۔ اب محبوب خدا کی بات کرو یا محبوب مصطفیٰ کی بات کرو، میرے آقا نے بتا دیا محبوب خدا بھی علی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی علی ہے۔ اب یہ ساری بات میں نے عرض کی ہے شیخ مجدد کی۔ اول بات یہ ہے کہ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مکتوب میں کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا کہ ان کا یہ مقام محبوبیت ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو مقام محبوبیت مجدد صاحب علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں، یہ تو آپ نے اپنا مقام ذکر کیا کہ وہ مقام محبوبیت خود شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ کو حاصل ہے، اور یہ آپ کے ابتدائی احوال ہے، آپ نے اپنے شیخ کی خدمت میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس مکتوب پر جتنا طوفان برپا ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ سارا کچھ ہی چمن زمان ہضم کر گیا کہ آپ لکھنا کیا چاہتے تھے اور عوام میں مشہور کیا ہوا، اور پھر بادشاہ کے دربار تک شیخ مبارک کے بیٹوں نے کیا کیا باتیں پہنچائیں، اور اسی مکتوب پر ہی آپ پر گستاخی کا الزام لگا، اور 2 سال قلعہ گوالیار کی جیل میں آپ نے قید کاٹی ہے۔ یہ گستاخیوں کے الزام لگنا یہ مجددی روایات میں بہت پرانا ہے۔ ہمارے مجدد الفسانی پر بھی یہی الزام لگا تھا کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی گستاخ بن گئے، انہوں نے اپنا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا بیان کر دیا۔ 2 سال جیل کاٹی حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اسی مکتوب کی پاداش میں، لیکن آپ نے رجوع نہیں فرمایا، ڈٹ کر رہے کہ جو بیان کیا تھا سچ بیان کیا تھا، حق بیان کیا تھا۔ ہاں، اسی مکتوب پر جن لوگوں کو شکوک و شبہات پڑے، جو اہل علم تھے، ان کی اصلاح کے لیے پھر آپ نے یہ مکتوب نمبر 202 بھی تحریر فرمایا، اور بھی چند مکتوبات ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے اوپر گستاخیوں کے الزامات جو لگے تھے ان کا جواب دیا، اور جواب دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ مجھ پر الزام آ گیا کہ میں معاذ اللہ اپنے آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ
میرا تو عقیدہ یہ ہے کیسے کہ حضرت امیر را افضل از حضرت صدیق گوید از جرگہ اہل سنت می برایت، کہ فرمایا میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھے وہ بھی اہل سنت سے خارج ہے۔ فکیف، کہ خود را افضل داند، کیسے ممکن ہے کہ مجدد پاک اپنے آپ کو افضل سمجھیں؟ یعنی مسئلہ تو مجدد صالح رحمہ کے مقام و مرتبے کا تھا، کیا آپ نے بیان کیا کہ میں نے مقام محبوبیت کی بھی سیر کی ہے اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، ہم اس کی کبھی تحقیق پیش کریں گے کہ مجدد صالح رحمہ نے کس حال میں بیان کیا اور اصل اس کی حقیقت کیا ہے، اور مقام صدیق حضرت مجدد الفسانی نے کہاں کہاں دیکھا، کس کس مقام پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ آپ نے بیان کیا۔ یہ آپ نے اس مکتوب کی صفائی میں پیش کیا کہ مجھ پر الزام لگ گیا کہ میں نے مقام محبوبیت بیان کر کے اپنا مقام بڑا بیان کر دیا اور ساتھ عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ میرا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ میں تو آج بھی اس عقیدہ پر قائم ہوں کہ جو شخص حضرت مولا علی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھے وہ بھی جرگہ اہل سنت سے خارج ہوتا ہے۔ باقی اس کی چھوٹی سی وضاحت یہ ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ میرا جو گزر تھا وہ صرف گزر تھا ان مقامات سے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرار تھا۔ یہ ایسے ہی ہے فرمایا کہ جس طرح سلطان کے دربار میں ایک سدا بہار وزیر ہے اور ایک خادم ہے جو جھاڑو دینے کی حیثیت سے گیا اور واپس آ گیا، فرمایا جو سدا بہار وزیر ہے اس کی منزلت، اس کا مقام و مرتبہ کہاں، اور جو جھاڑو دینے کی حیثیت سے گیا اور واپس آ گیا اس کا مقام و مرتبہ کہاں۔ فرمایا میری حیثیت اتنی ہے کہ میں نے مقام صدیق کی جو سیر کی ہے وہ اسی طرح کی ہے جس طرح خادم جھاڑو دینے کی حیثیت سے گیا اور واپس آ گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سدا بہار ہمیشہ کے لیے اس مقام پر قرار ہے، ان کے مقام و مرتبے تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ آپ تو یہ بیان فرما رہے ہیں اور مولوی چمن زمان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیان کر رہا ہے کہ مجدد صاحب نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑا بیان کر دیا، اور لکھنے والے لکھ رہے ہیں جناب خارجیت کی ناسبیت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی مجدد الفسانی نے، بالکل کاٹی ہے، لیکن کاٹی کن لوگوں کی ہے کہ جو مولا علی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ اسی مکتوب کی صفائی میں آپ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں، مجدد صالح رحمہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کیوں؟ فرمایا اجماع سلف بر افضلیت حضرت صدیق بر جمیع بشر بعد از انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات منعقد گشتہ است۔ فرمایا اہل سنت کا اجماع ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت پر بعد از انبیاء علیہم الصلوات و تحیات۔ فرمایا کہ جب اجماعی مسئلہ ہے تو میں کیسے اس مسئلے کو رد کر سکتا ہوں؟ اور آگے یہ چمن زمان اور جو اس کے قائل ہیں ان کے لیے مجدد صالح رحمہ نے ایک تحفہ بھی دیا، فرمایا احمق باشد کہ توہم خر کے ای اجماع نمایت۔ فرمایا بڑا ہی احمق ہو سکتا ہے وہ بندہ، پرلے درجے کا بے وقوف ہوگا کہ جو اس اجماع اہل سنت کی مخالفت کرے گا، خر کے اجماع کرے گا، اجماع کی مخالفت کرے گا۔ یہ ہے مکتوبات امام ربانی کا نظریہ، یہ ہے مجدد الفسانی کی تعلیمات۔ فرمایا احمق بے وقوف انسان ہے جو اہل سنت کے اجماع کے خلاف چلے۔ اب یہ ہے ٹچ باڈی وی کے نظریے کا رد۔ یہ لوگ پہلے تو اجماعی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو جمہوری کہہ کر پھر ضمنی قرار دے کر راہیں نکالتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی افضل سمجھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میری نظر میں وہ پرلے درجے کا بے وقوف احمق انسان ہے جو اہل سنت کی اس اجماعی مسئلے کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ عثمان فیروزی صاحب اور سارا حلقہ فیروزی اس بات کی طرف توجہ کرے۔ چمن زمان جھوٹ بول کر گیا ان کے سٹیج پر۔ اگر یہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی نسبت پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس مکتوب جس کے چمن زمان نے حوالہ دیا اس کی ساری حقیقت یہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے، ورنہ جس مرضی مجددی سے پوچھ لیں جو موروثی اور ویسے ہی تحفے میں ملی ہوئی مجددیت کا مجددی نہ ہو، حقیقی مجددی ہو جسے مجدد الفسانی کی تعلیمات کا پتہ ہو
جس سے مرضی پوچھ کر دیکھ لیں، مجدد علیہ الرحمٰن نے یہی عقیدہ بیان کیا، اور آپ نے بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ یہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ قطعی مسئلہ ہے، جو بھی اس کی مخالفت کرے گا وہ سنیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ